اگر میں کہتا ہوں مردے نہیں سنتے جی تو دیوبندیوں کی تکلیف ہے. سوال تے ہے سادہ ایک سوال ہے, کیا دیوبندیوں نے مردوں سے کچھ لینا ہے؟ مردیاں نل کہانی پاڑی نا, کوئی مردیاں کو مسئلہ سنانا نا؟ نا بابا نا. اور مجھے کہنے دو, میں اگر کہوں مردے نہیں سنتے تو فقہ جعفریہ والوں کو تو تکلیف ہو, چلو ہو. فقہ جعفریہ والوں کو تکلیف ہو تو ہو, کیونکہ فقہ جعفری والوں کا مسلک یہ ہے کہ امام نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور انہیں بیویاں پیش کی جاتی ہیں. تکلیف ہو تو کسی فقہ جعفریہ والے کو ہو. جی فقہ حنفی والوں کو کیوں تکلیف ہے؟ فقہ حنفی والوں کو کیوں تکلیف ہے؟ فقہ حنفی اور فقہ شافی, متاخرین حنفیہ اور متاخرین شافیہ طالب علم بیٹھے ہیں, کتابیں پڑھتے ہو فقہ کی, سارے اختلاف پڑھاتے ہیں اساتذہ, جتنے دیوبندی بریلوی مدرسے ہیں سب یہ پڑھاتے ہیں. متاخرین شافیہ کا مسلک ہے مردے سنتے ہیں, حنفیہ کا مسلک ہے مردے نہیں سنتے. فقہ حنفی والوں کو کیا تکلیف ہے؟ دیوبندیوں کو کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ میرا حل کوڑا ہو گیا ہے, ذرا پیار دی گل کریے. بابا یہ تو بتاؤ کہ تبلیغی جماعت والے, جی تبلیغی جماعت والے شیعہ نو بھی نال لے کے ٹرے نے, بریلویاں نو بھی نال لے کے ٹرے نے, مرزائیاں نو بھی نال لے کے ٹرے نے, چلے تے ٹرے پاویں کوئی خسرا ہی ٹر پوے, ٹرے صحیح, کوئی فرق نہیں پہنتا. اللہ اللہ خیر سلام. اپنا اپنا ذوق ہے, اپنی اپنی محنت ہے, اپنا اپنا مشن ہے. ایک مشن ہے انہوں دا, وہ کوشش کرتے ہیں سب نو پھڑ پھڑ کے چلے دے لے جاؤ. جی ایک محنت ہے تبلیغی جماعت والوں کی, وہ سب کو لے کر چل رہے ہیں. جی سنو لوگوں, بتاؤ شیعوں کو بھی لے کر چلتے ہیں, بریلویوں کو بھی لے کر چلتے ہیں, مرزائیوں کو بھی لے کر چلتے ہیں. جی اب سپاہ صحابہ والے کہیں اے بھائی تبلیغی بڑے مرتد نے, شیعہ نو کیوں لے کے ٹردے نے؟ شیعہ تے کافر. جیڑا آکھے جی جی شیعہ کافر, جی سپاہ صحابہ کا نعرہ ہے, وہ ٹھہر 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 یا ٹھہر, سپاہ صحابہ کا نعرہ شیعہ کافر ہے. اور ٹھہر بھی جا یار لانا, ایتھے ہی بیٹھ کر رولا پائی جانا. ایک نعرہ ہے بتانے چلا ہوں, جن کا نعرہ ہے وہ بھی دیوبندی, اور جو شیعہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ بھی دیوبندی. اختلاف ہونے کے باوجود نہ وہ دیوبندیت سے نکلے نہ وہ دیوبندیت سے نکلے. جمعیت علماء اسلام کے ایم این ایز ایک شیعہ کے پیچھے پارلیمنٹ میں نماز پڑھ لیں امامت کے پیچھے, سپاہ صحابہ والے ان کو دیوبندی سمجھے, وہ سپاہ صحابہ کو دیوبندی سمجھ دے رہے. اسی کو وکرا کھوتی نو اثلا دیتا ہے. ایک سوال ہے, سادہ سا ایک سوال ہے بابا, ایک سیدھا سا سوال ہے. اگر دیوبندی جماعتوں کے آپس میں اور اختلاف ہوتے ہوئے سب دیوبندی ہیں, تو پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا مسلک, عائشہ صدیقہ کا مسلک, ابو بکر صدیق کا مسلک, امام ابو حنیفہ کا مسلک مردے نہیں سنتے, تو ہم دیوبندی سے کیوں خارج ہو گئے؟ سوال ہے. ویسے میں ایک بات سمجھا دوں, یہ کوئی ضد کی بات نہیں کہ ہم ضد سے کہتے ہیں, اپنے اپنے مشن دی ضرورت ہے بابا. جمعیت علماء اسلام کا مشن ہے کہ حکومت قائم کرو اور پھر اسلام نافذ کرو. اب حکومت کے لیے ووٹ چاہیے, وہ آدمی شیعہ ووٹ دیتا ٹھیک ہے, مرزائی ووٹ دیتا ٹھیک ہے, عیسائی ووٹ دیتا ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ووٹ ملنا چاہیے تاکہ ایک باری حکومت بن جائے, پھر آپ اسلام نافذ کر دیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے متحدہ مجلس عمل کے امیر آج کل قاضی حسین احمد, ان کا ایک بیان چھپا تھا اخبار میں کہ جماعت اسلامی کا ممبر عیسائی بھی بن سکتا ہے. یہ اخبار میں بیان چھپا تھا.
لیکن کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں کہ بھائی ایک طریق ہے، ایک مشن ہے، حکومت اسلام نافذ کرنا چاہتی ہے، کسی طرح حکومت ملے تو اسلام نافذ کریں گے، وہ ملتی ہے ووٹ سے، تو ووٹ شیعہ بھی دے تو مہربانی شکریہ، ووٹ برزئی بھی دے تو مہربانی جی السلام علیکم، ووٹ جناب عیسائی بھی دیتا بھی ٹھیک، ووٹ خسرا بھی دیتا بھی ٹھیک، مہربانی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی کی تھی سرکار، بڑی مہربانی کی تھی۔ بات تو یہ ہے ایک مشن ہے اپنا، اس مشن کی مجبوری ہے، مشن کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ جی میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سپاہ صحابہ کا ایک مشن ہے، سنیے گا، سپاہ صحابہ کا ایک مشن ہے، اس مشن میں کام کرتے ہوئے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ نبی دیاں 4 بیٹیاں، کہنا پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ یہ ضروری ہے مشن کے لیے، نہ کہیں تو مشن کیسے چلائیں؟ انہیں کہنا پڑتا ہے صدیق دا پہلا نمبر، نہ کہیں تو مشن کیسے چلائیں؟ انہیں کہنا پڑتا ہے عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے، نہ کہیں تو مشن کیسے چلائیں؟ جی انہیں کہنا پڑتا ہے سانو شیعہ ووٹ نہ پان، حق نواز جنگوی کہندہ رہا ہے منو کسی شیعہ کا ووٹ نہیں چاہیے گا، منو کوئی شیعہ ووٹ نہ پائے، مشن ہے ان کا، اس مشن کے حساب سے وہ نہیں شیعہ کا ووٹ لینا پسند کرتا، وہ کہتا ہے مجھے شیعہ کا پلیت ووٹ نہیں چاہیے، مجھے گھوڑے کے پجاری کا ووٹ نہیں چاہیے، لیکن جمعیت علماء اسلام کو تو چاہیے، جماعت اسلامی کو تو چاہیے، اپنا اپنا مشن ہے بابا، مشن ایک ہوتے ہوئے اگر ہم بنیادی طور پہ ایک اللہ کی وحدانیت پہ، اور کی ہو گئی ہے مولوی، اور مولوی کی ہو گئی ہے، مولوی تم بھی چھنکڑا ہی نہیں رہا ہے، کتھے آ تیرا وضو ٹوٹا ہے، اللہ 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 اللہ، جی جی سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں، اللہ 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 اللہ، جی سنیے گا، اور لوگوں سنو، سمجھانے کیا چلا ہوں، میرا مشن، میرے آبا کا مشن، میرے پیر کا مشن، میرے پیر حسین علی کا مشن، میرے استاد مولی غلام اللہ خان کا مشن، میرے باپ عنایت اللہ شاہ کا مشن، میرے استاد قاضی شمس الدین کا مشن یہ ہے کہ مخلوق خدا کو قبروں کی پوجا سے بچایا جائے۔ ہمارا مشن ہے لوگوں کو قبروں کی پوجا سے بچانا، جب قبروں کی پوجا سے بچانا ہے تو ہماری مجبوری ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے اوے قبر والے کو کی لینا ہی ہے تو سندا ہی کچھ نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، مردے مردے مردے، جیوے 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 جیوے، نعرہ تکبیر۔ میں اس اجتماع کے حوالے سے لاہور دیوبندیت کا گڑھ ہے، میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں اپنا رخ ادھر کر لو جدھر مسلمانوں دے تیراں دا رخ ہونا چاہیے، اپنے تیروں کا رخ ادھر کر لو جدھر مسلمانوں کے تیروں کا رخ ہونا چاہیے، اشاعت التوحید کو اپنے تیروں کے نشانوں پہ مت رکھو، یہ وہ حصار ہے جس نے تمہاری دیوبندیت کو سنبھال کے رکھا ہوا، جس دن یہ مٹ گیا اس دن دیوبندیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، مان لو لوگو، مان لو۔ میں ٹھیک کہتا ہوں، اور آخری بات جو میں کہنے چلا تھا وہ یہ کہ آج دنیا کی تقسیم، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب سب امتی ہی امتی، مولوی بھی، صوفی بھی، زاہد بھی، عابد بھی، میرا خیال تھکے ہو سنتے تو ہے کوئی نہیں، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔